دوپہر میں کہیں پیچھے بیٹھ کر ابو بکر کی عزت کے نعرے لگا رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو اندھیرے کے اندر سے اجالے کو پیدا کر دیتا ہے، اور تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو ایک بے جان چیز کے اندر سے جاندار کو پیدا کر دیتا ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے، پھر اس کو زندہ رکھنے کے لیے زمین کے اندر سے اناج کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کچھ نہ ہونے سے سب کچھ کا وجود عطا کیا۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ماں کے پیٹ میں 2 قطروں کو جمع کرنے کے بعد اس کو وجود دے کے اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ ڈال کر اس کے اندر بوٹیوں کی بناوٹ کو سنوار کر اس زمین پر لایا، اور لانے کے رستے کو آسان کیا۔ آسان کرنے کے بعد تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑے کا بچہ پیدا ہو جائے تو 15 منٹ کے بعد وہ بھاگنے لگ جائے، گائے کا پیدا ہو جائے تو چند منٹ کے بعد اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنی گردن کو ٹکانے کے لیے بھی 3 ماہ کا وقت لگتا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے بھی 6 ماہ کا وقت لگتا ہے، اس کو پہلا قدم اٹھانے کے لیے بھی 1 سال کا وقت گزر جاتا ہے، اس کو باتیں کرنے کے لیے بھی 2 سال کا وقت گزر جاتا ہے، اس کے شعور میں بات آ کر یاد رکھنے کے لیے بھی 7 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے اوپر نماز کی ضروری ہے یا نہیں ضروری صرف احتیاط کے طور پر 10 سال میں شروع ہو جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں ماں کو بیٹے سے الگ جدا کر کے لٹایا جاتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے کہ جس کے بارے میں طریقہ کار بدلنے لگ گئے۔ میں کہتا ہوں یا رب کریم، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک کو تو آپ نے پیدا کیا اور اس کو قدموں پہ کھڑا کر دیا، اور ایک کو آپ نے پیدا کیا ہے تو 14 سال کی عمر میں جا کے اس پہ نماز فرض ہوئی ہے۔ کہا اس کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا مطلب کوئی نہیں، جس کے پیدا کرنے کا مطلب ہے جس نے آگے میری شریعت کو چلانا ہے، جس نے میری آگے بات کو چلانا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو بنانا بھی ہے، اس کی ایک ایک چیز کو سنوارنا بھی ہے، اس کی گردن سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کے ہر چیز میں جان کو پیدا بھی کرنا ہے، پھر اس جان کے اندر مقدار کو بھی پیدا کرنا ہے، پھر ہاتھوں کے اندر پکڑ کو بھی مضبوط کرنا ہے، زبان کے اندر قوت گویائی کو بھی لانا ہے، کانوں کے اندر قوت سماعت کو بھی لانا ہے، دماغ کے اندر حرکت کو بھی لانا ہے، دل کے اندر دھڑکن کو بھی لانا ہے۔ یہ دھڑکن تو پیدا ہو ہی گئی تھی جب 2 ماہ کا بچہ تھا اور ابھی پیٹ میں ہی تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دھڑکن سب سے پہلے پیدا ہوئی۔ میں کہتا ہوں کیوں پیدا ہوئی؟ وجہ یہی ہے جو دل رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، یہ دل بنا ہی رب کے لیے ہے۔ سامعین ذی وقار، تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو نیلی چھت کو بنانے والا ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو انسان کو وجود دے، پھر انسانوں میں 7 ارب کے قریب انسان آباد ہیں، پھر اس میں سے 2 ارب کے قریب وہ انسان آباد ہیں جو رب کا نام لیتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ رب کا ہم پہ شکر ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے عیسائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اگر عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو میرے گھر میں بھی سرکاری نوکریاں تو ہوتی، لیکن وہ سرکاری نوکری صفائی کرنے کے لیے ہوتی۔ اگر میں کہیں مندروں کے گھروں میں پیدا ہو جاتا، ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو جاتا، دیکھا تو یہی جانا تھا کہ سندھ میں ہندوؤں کے کاروبار تو بہت ہے، کراچی میں ہندوؤں کے کاروبار تو بہت ہے، دنیا میں سب سے بڑا ملک ہندوؤں کا ہے، لیکن میرے اندر توحید نہ باقی رہتی۔ میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے آگے اپنی جبی کو ٹکا دیتا۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے پیدا بھی کیا تو مسلمانوں کے گھروں میں کیا، اور جس نے پیدا بھی کیا تو ایسے گھروں میں پیدا
کیا ہے کہ باپ ہاتھ پکڑتا ہے، مسجد میں لے جاتا ہے اور بتاتا یہی ہے، بیٹا میرا بھی در یہی ہے، تیرا بھی در یہی ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اللہ کا بڑا شکر اور بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا بڑا شکر اور بڑا فضل ہے کہ انسان پیدا کرنے کے بعد، کامل مسلمان بننے کے بعد، اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بنا دیا ہے کہ وہ قبر میں جا رہے ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو و استقبال کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا تعلق ہے تو نورانیوں کے ساتھ ہے، کالوں کے ساتھ نہیں۔ ہمارا تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ ہمارا تعلق ہے، اگرچہ ہم مقدار میں کچھ کم نظر آئیں گے لیکن دیکھ تو صحیح باحیا اور با کردار نظر آئیں گے، اگرچہ ہم قد میں تھوڑے نظر آئیں گے لیکن دیکھ تو صحیح اورنگزیب فاروقی کو دیکھ تو صحیح، حق نواز کو دیکھ تو صحیح، تجھے قامت میں کم نظر آئیں گے لیکن تجھے دلیری میں امت میں بڑے نظر آئیں گے۔ سامعین ذی وقار، اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا کہ جن کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی عطا کیا۔ اور اس نبی کی شان کے بارے میں شاعر کیا کہنے لگا؟ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر ہے پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ رب کریم آپ کا شکر ہے، ہر بات پہ شکر ادا کیوں کر رہے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے میں اس کو بڑھا دوں گا۔ میری سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، میں ایمان پہ شکر ادا کروں گا، رب ایمان کو میری نسلوں میں بڑھا دے گا۔ میرے لیے نعمت صحت ہے، میں اس پہ شکر ادا کروں گا، رب آخری عمر تک صحت کے ساتھ لے جائے گا۔ میرے لیے سب سے بڑی نعمت میری جماعت ہے، میں اس پہ شکر ادا کروں گا، رب اس کو مضبوط کر دے گا۔ میرے لیے بڑی نعمت میری قیادت ہے، میں اس پہ شکر ادا کروں گا، رب میری قیادت کو محفوظ رکھ لے گا۔ میرے لیے بڑی نعمت میری اولاد ہے، میں اس پہ شکر ادا کروں گا، رب اولاد کی نعمت کو بڑھا دے گا۔ پتا چلا ہم نے نعمت پہ شکر ادا کرتے جانا ہے، رب نے نعمت کو بڑھاتے جانا ہے۔ میں شکر ادا کروں گا، حق نواز میرا ہم نشی ہے، میں شکر ادا کروں گا، حق نواز میری جماعت کا ہے، رب نظریہ حق نواز کو مضبوط کر دے گا۔ سامعین ذی وقار، ہمیں حضور کی ختم نبوت پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور حضور کا دین جو ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے پہنچایا ہے، ان پہنچانے والی ہستیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر سکھر میں آ کر قبریں بنا لی، راجن پور میں آ کے قبریں بنا لی،
جھنگ میں آ کے قبریں بنا لی، پشاور میں آ کے قبریں بنا لی، جنہوں نے بلوچستان میں آ کے قبریں بنا لی، جنہوں نے کراچی کے ساحل پہ آ کے قبریں بنا لی، جنہوں نے استنبول میں آ کے قبریں بنا لی، جنہوں نے افغانستان میں آ کے قبریں بنا لی. ربا تیری نعمت ہے، ایمان ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرتے رہیں گے. اور یہ ایمان جن کی بدولت ملا ہے ان صحابہ کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں گے. سامعین سی وقار، آپ بڑے عمر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا ہو، حضرت توسوی کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا ہو، مولانا اعظم طارق کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا ہو، تو کہاں سے کریں گے؟ دو جگہ سے. اگر میری بات درست نہ ہو آپ مجھے بتائیں کہ نہیں تیسری جگہ بھی ہے. میں کہتا ہوں دو جگہ. نمبر ایک، گھر کے لوگ وہ بتائیں گے کہ حق نواز کا رات کا اٹھنا کس طرح کا تھا، اس کا عبادت کرنا کس طرح کا تھا، کتابوں میں کو ہاتھ میں پکڑ کر رونا کس طرح کا تھا. دوسرا، اس کے باہر کے دوست، اس کے ہم نشین، اس کے ہم مکتب بتائیں گے. یہ دو ہی طبقے ہیں جو انسان کی زندگی کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. آئے ہم رب کے دربار میں پہنچتے ہیں. رب العالمین ہم آپ کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں. آپ کو کیسے منایا جائے؟ کہا محمد کے طریقے پہ عمل کیا جائے. میں مان جاؤں گا. ہم محمد کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہم آپ کے طریقے کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کو لینا چاہتے ہیں. نبی کہتے ہیں میری زندگی لینی ہے، طریقے دو ہی ہیں، یا میرے یاروں کے پاس آنا پڑے گا یا میرے گھر والوں کے پاس آنا پڑے گا. میں یوں کہوں، یا عائشہ کے بستر پہ آنا پڑے گا یا غار کی راتوں میں ابو بکر کے پاس جانا پڑے گا. اگر نبی کی زندگی لینی ہے اور ساری کی ساری لینی ہے تو یا نبی کے گھر سے ملے گی یا نبی کے در سے ملے گی. سامعین سی وقار، نبی کے اہل بیت کا نام لے کر آج کے دور میں آج کا رافضی، آج کا کافر لوگوں کو بدگمان کرے، نبی کے اہل بیت کا نام لے کر ادھر آ، ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں. نبی کے اہل بیت کے 3 درجے ہیں. کتنے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے کتنے بھائی؟ پہلا درجہ حضور کی بیویاں، دوسرا درجہ حضور کی اولاد، تیسرا درجہ حضور کی اولاد کی اولاد. پہلا درجہ نبی کی 11 بیویاں. کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ. یہ کون ہے؟ یہ نبی کا حرم ہے اور تیری اور میری مائیں ہیں. نبی کے اہل بیت میں دوسرا درجہ نبی کی اولاد کا. حضور کی اولاد سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا، نام قاسم رکھا گیا. دوسری اولاد بیٹی پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ. پھر بیٹا پیدا ہوا، نام طیب طاہر رکھا گیا. حضور کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا ماریہ قبطیہ کے بطن سے، نام ابراہیم رکھا گیا. نبی کے 3 بیٹے کم عمری میں ہی دنیا سے چلے گئے. نبی کی 4 بیٹیاں بڑی ہوئی، شادی بھی ہوئی. نبی کی پہلی بیٹی حضرت زینب
زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص سے ہوا. اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک بیٹا ایک بیٹی عطا کی. بیٹے کا نام علی بن ابوالعاص رکھا گیا، بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا. دوسری بیٹی حضرت عثمان سے نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا گیا. تیسری بیٹی کوئی اولاد نہ ہوئی. چوتھی بیٹی 6 بچے ہوئے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں. بیٹے حسن حسین محسن، بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم. بات یہ ہے میں نبی کے اہل بیت کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، نبی کی 11 بیویوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، نبی کی 4 بیٹیوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، نبی کے 9 نواسے اور نواسیوں کو مانتا ہوں، ساروں کی ساروں کو مانتا ہوں. جو نبی کی 11 بیویوں میں سے 10 کا انکار کر دے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. جو نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انکار کر دے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. جو نبی کے 9 نواسے اور نواسیوں میں سے 2 کا اقرار کرے باقیوں کا انکار کر دے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. اگلی بات، ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. نبی کے اہل بیت کی بھی اور نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور ساروں کے اونچی آواز نال ساروں کے پہلا درجہ نبی کی بیویاں، دوسرا درجہ نبی کی اولاد، تیسرا درجہ نبی کی اولاد کی اولاد. یہ یاد رہے گا بھائی انشاءاللہ. اگلی بات، ہم نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. بڑی آسان سی بات ہے بھائی. ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. علی نے 2 سال جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہم اس ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں. علی نے اپنی زوجہ فاطمہ الزہرا کے لیے جس کو امام بنایا ہم اس صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں. اور علی نے جس کی بیوہ سے شادی کی ہم اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں. حضرت علی سے ایک شخص سوال کرنے لگا، اے علی یہ بیٹا آپ کے گھر میں پھر رہا ہے، شکل آپ سے نہیں مل رہی، کون ہے؟ کہا نام محمد ہے، اس کی ماں کا نام اسما ہے، وہ پہلے نکاح میں تھی ابو بکر صدیق کے، یہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے لیکن پل میرے گھر میں رہا ہے. ہم اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. اگلی بات، ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی نے فاطمہ کے پیٹ سے جائی ہوئی بچی کا ام کلثوم کا جس سے نکاح کیا اس عمر بن خطاب کو بھی مانتے ہیں. ہم علی کو بھی مانتے ہیں. علی نے جس کے دروازے پر اپنے دونوں لالوں کو کھڑا کر دیا ہم اس عثمان کو بھی مانتے ہیں. ہم علی کو بھی مانے، علی کے بیٹے حسن کو بھی مانے، علی کے بیٹے حسین کو بھی مانے، اور یہ جو حسن و حسین معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں ہم اس امیر شام کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مانو اور اہل بیت کی بھی مانو. اور اہل بیت نے جو رشتہ داریاں کی ہیں، جو رشتے دیے ہیں، جو رشتے لیے ہیں، ان کو بھی مانو. آج اپنے نام کے آگے کربلائی لگانے والا بتا تو صحیح تو کربلا کا ذکر کرتا ہے، کربلا میں علی کا بیٹا جس کا نام ابو
نہیں کرتا. ایران میں آج بھی 72 کربلاؤں کے نام لکھے ہیں تو علی کے بیٹے ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے, علی کے بیٹے عمر کا نام لکھا ہوا ہے. سامعین ذی وقار, میں بات کر رہا تھا کہ اگر کسی کی زندگی لینی ہے یا گھر سے ملے گی یا باہر سے ملے گی, نبی کی زندگی لینی ہے یا اہل بیت سے ملے گی یا نبی کے صحابہ سے ملے گی, نبی کی گھر کی زندگی, نبی گھر میں آئے تو کیا حالات تھے, بستر کو لپیٹا کیا حالات تھے, سوئے رہے کمر پہ نشان آ گئے, یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ اہل بیت سے پتا چلے گا. نبی گھر میں سوئے, تہجد کے لیے اٹھے, اہل بیت سے پتا چلے گا. نبی نے گھر میں آٹا گوندا, اہل بیت سے پتا چلے گا. پیڑا بنایا, اہل بیت سے پتا چلے گا. روٹی لگائی, اہل بیت سے پتا چلے گا. روٹی نہ پکی, اہل بیت سے پتا چلے گا. نبی باہر آ گئے, تلوار اٹھائی, صحابہ سے پتا چلے گا. زرہ پہنی, صحابہ سے پتا چلے گا. بدر میں لڑے, صحابہ سے پتا چلے گا. احد میں گئے, صحابہ سے پتا چلے گا. اور ہجرت کی غار میں رہے ابو بکر صدیق سے پتا لگے گا.